فرد بفرد ایک ایک آدمی کے بس جائے گا، یہ ان کے دل کے چلن اور ان کے اعمال کے اثرات اس پر پڑے گا، اس کو گھیر لے گا. وہ بے شعور گہرے احساسی طور پر اس کا دل تصدیق کی طرف مائل ہو جائے گا. اس لیے نبی کی دعوت دو طاقت کی وجہ سے تھی، ایک زبانی طاقت، ایک دل کی طاقت، دل کی طاقت کی طاقت. زبان سے جو نکالتی تھی اس کا تو بات دبا، اسی نے اس کو رد بھی کر دیا. لیکن دل کی طاقت جو تھی اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکا. حضرت خالد بن ولید کو باقی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعوت دیتے تھے، رد کر دیا. مدینے میں گئے، جو مل کے مدینے سے مکہ آ رہے تھے تو اس کے پاس حضرت خالد بن ولید کے لیے پیغام بھیجتے تھے، اسلام کی دعوت کے سلسلے میں پیغام بھیجتے تھے. سن 5 ہجری میں ایک خط ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جہاں لکھا ہوا خالد بے حیران تم جیسے آدمی آج بھی تم اسلام سے دور کیسے ہو؟ اسلام کی حقانیت تم کو کیسے سمجھ میں نہیں آئی؟ بس حضرت خالد روانہ ہو گئے. میرے محترم بزرگوں، یہ کھینچنا جو ہے یہ دل کی طاقت سے، اندر کی طاقت سے، اس کا جواب نہیں دے سکتا. خالد روانہ ہو گئے، مکے سے باہر آئے، دیکھا کہ عمر بن عاص بھی کہیں جا رہے ہیں. پوچھا گیا اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہ دیکھو خالد، اب میں تم سے چھپاؤں گا نہیں، محمد کی صحبت کے بغیر جائز نہیں ہے. محمد کی دین کو میں نے قبول کر لیا اور وہی پوچھنے کا ارادہ ہے. خالد نے کہا چلو صحیح ہوا، میں بھی اسی لیے نکلا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو بھی آدمی اس کام میں تھوڑا بہت وقت نکلتے ہیں، نکلتے ہیں، سال میں 1 چلنا 3 چلنا لگا ہوتا ہے، قریب جاتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف کریں، معاف کریں، دل کو مضبوط بنائیں. اور یہ ہوتا ہے سب سے پہلا دل کی صفائی شروع ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا خاص اثر ہے جو ہمارے اپنی بات میں واصل نہیں ہے. اس کو دہراؤ، بار بار دہراتے رہو اور اس کے سلسلے میں باتیں کرتے رہو، اللہ کی بڑائی پر باتیں کرتے رہو، اللہ کی وحدانیت کو دعوت دیتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنواتے رہو. تو میرے محترم دوستوں، اس کی وجہ سے، اور یہ طرف میں اپنی کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی کو کہہ رہا ہوں، اس سے دل کی صفائی حاصل ہو جائے گا. جس دن مکمل طور پر صاف ہو جائے گا، اس سے صفائی ہے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، گناہ کے اثرات سے. جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس گناہ کے بقدر ایک نقطہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے. جب تک توبہ نہ کرے اور توبہ قبول نہ ہو، اس وقت تک وہ نقطہ وہی باقی رہتا ہے. بعض میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کے گناہ، یعنی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں تو توبہ کس کا، تو گناہ ہی نہیں سمجھا. اس کا دل آہستہ آہستہ وہ سیے نقطے کے گھراؤ میں آ جاتا ہے. دل اندر ہوتا ہے اور سیاہ پردہ اس کے دل اوپر بڑھ جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس میں دل پکتا ہے، یعنی دل سخت ہوتا ہے.
अल्लाह ताला फरमाते कि पत्थर जैसा, लेकिन एक पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं, फिर उससे इस्लाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसा कि अबू जहल सख्त हो गया था, उसमें नबी के दावत के बावजूद उसमें न घुसने ना पाए, इतना सख्त था। अल्लाह ताला हमें कसवत कुलूब से हमें आपको हिफाजत फरमाता कि दिल सख्त ना हो जाए। इसलिए कभी कभी अल्लाह का जिक्र को ध्यान से करना, वैसे तो तस्बीहात में है, तस्बीह सुबह शाम की 3 तस्बीह ये तो है, इसके बाद भी अगर दिल किसी नेक कामों को कबूल करने के लिए पीछे हटता है तो देखते बाद में करेंगे, बाद में सोचेंगे, इसका मतलब ये है कि दिल आगे नहीं बढ़ता। ये कसरत कुलूब की अलामत है, दिल की सख्ती की अलामत है। अब खूब अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाओ, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ हो जाओ और दुआ और रोज़ादारी में मशगूल हो जाओ। ये बहुत बड़ी महरूमी